السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو اور میری ماں اور بہنیں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے ویڈیو کو مکمل سنیں، کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو بہت اہم باتیں بتلانے والا ہوں۔ دوستو، آج لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ علم کی ضرورت صرف مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آج میں بتلاؤں گا کہ علم کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے۔ نوجوانان ملت، علم کا حاصل کرنا جہاں مردوں پر لازم ہے، وہیں عورتوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی علم حاصل کریں، کیونکہ ملت کی تربیت کا مدار ماں کی تعلیم ہے۔ ماں کا گہوارہ اپنے جذبات کو لانے کا اول مرکز ہے۔ اگر وہ تعلیم سے آراستہ نہیں ہوں گی تو قوم کی تربیت بگڑ جائے گی۔ یاد رکھو، یہ تنگ نظر افراد اور فتنہ برپا کرنے والوں نے خواتین کو جاہل بنا رکھا ہے، ان کے اعمال و عقائد کو برباد کر دیا ہے، فکر آخرت اور دینی جذبات کو تباہ کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج امت کی 75% خواتین تعلیم سے محروم ہیں۔ شاید ہی ہندوستان کا کوئی خوش نصیب خاندان ہوگا جس کی ساری بہنیں بیٹیاں اسلامی تعلیم و تربیت سے رنگین ہوئی ہوں گی، اور وہ خواتین یقیناً مبارکبادی کے لائق ہیں جنہوں نے علم سے اپنی ذات کو وابستہ کیا اور اپنا رشتہ جوڑا، ورنہ ہندوستان کی اکثر عورتیں جہالت کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں۔ ظلم و تاریکی انہیں دیوانہ بنا رکھا ہے۔ جہالت کے بڑھتے ہوئے سیلاب اور امڑتے ہوئے سیاہ بادلوں نے ان کی عقلوں کو غرق کر دیا ہے، انہیں نیکی و بھلائی سے دور اور عبادت سے بالکل ہی الگ تھلگ اور جدا کر دیا ہے۔ حسرت و افسوس کی بات ہے، آج خواتین ناچ گانے اور سینما کی محفلوں میں خوب دھوم دھڑاکے سے جاتی ہیں۔ آج ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی بربادی کا سبب کیا ہے۔ جب ہم گہری نظر سے مشاہدہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ صرف تعلیم کی کمی ہے۔ اپنے دین و مذہب سے ناواقفیت اور ناآشنا ہونے کی بنا پر وہ اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں۔ میرے دوستو، اسلام کا مقصد اولین تعلیم ہے اور ماں اس کی پہلی منزل ہے۔ اگر ماں جاہل ہے تو قوم کس طرح کامیابی کی دولت حاصل کر سکتی ہے، اور بچہ اپنے عقیدے کو کس طرح درست کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اسلام کا حامی و مددگار بن کر دنیا میں قدم رکھتا ہے، مگر ان کے والدین یہودی و نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اہمیت کے بنا پر فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں مرد کی کوئی قید نہیں، بلکہ فرمان رسول مرد و عورت دونوں کو علم کی ترغیب دیتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ میں کیسا مسلمان ہوں، میرا کیسا ایمان ہے، مجھ پر کتنے حقوق ہیں۔ میں ان درندہ صفت لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے خواتین کو علم دین سے بیزار کر کے ان کے دلوں میں یہ خلجان پیدا کر دیا ہے کہ دینی تعلیم کی ضرورت عورتوں کو نہیں ہے، کہ بتاؤ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کس نے جنم دیا؟ امام غزالی رحمہ اللہ کس گود کے تربیت یافتہ ہیں؟ امام بخاری جیسا محدث امت کو کس نے دیا؟ امام قاسم جیسا توحید کا ڈنکا بجانے والا کو کس نے جنم دیا؟ ہندوستان کو فقیہ النفس تصوف کا امام رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کو کس نے جنم دیا؟ یہی خواتین تو ہیں جنہوں نے ایسے ایسے لاکھوں افراد کو جنم دیا، ارے جن کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کرتے تھے، آسمان و زمین، چاند و سورج اور شجر و حجر ان کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن جب خواتین تعلیم سے خالی ہو گئیں تو مزاروں پر سجدہ کرنے والا، قتل و غارت گیری کا بازار گرم کرنے والا، نعرے جہنم کو بھڑکانے والا اس دنیا میں قدم رکھنا شروع کر دیے ہیں۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کے اندر علم دین کا ہونا بہت ضروری ہے۔
آئیے میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے معلوم ہوگا جب ماں دیندار ہو تو اولاد بھی وقت کا امام بنتا ہے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کا نام حضرت امام بایزید بسطامی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں لکھا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کے اندر امتیازی شان عطا فرمائی ہے، اسی طرح بایزید بسطامی کو اللہ رب العزت نے اولیاء میں امتیازی شان عطا فرمائی ہے۔ اور یہ کہنے والے بھی کون ہیں؟ جنید بغدادی، جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ یہی بایزید بسطامی جب بچپن میں یتیم ہو گئے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو ان کی ماں نے ان کو مدرسے میں داخل کر دیا اور قاری صاحب سے کہا کہ یہ بچہ کو اپنے پاس رکھنا تاکہ زیادہ گھر آنے کی عادت نہ پڑے، ایسا نہ ہو میرا بچہ علم سے محروم ہو جائے۔ چنانچہ حضرت بایزید کئی دن قاری صاحب کے پاس رہے۔ ایک دن اداس ہوئے، دل چاہا کہ امی جان سے جا کر مل لوں۔ قاری صاحب سے جا کر اجازت مانگی تو انہوں نے ایک شرط لگا دی کہ تم اتنا سبق یاد کر کے سنا دو تب اجازت ملے گی۔ سبق بھی بہت زیادہ تھا مگر بچہ ذہن تھا تو انہوں نے جلدی سے سبق یاد کر کے سنا دیا تو گھر جانے کی اجازت مل گئی۔ یہ جب اپنے گھر واپس آئے، دروازے پر آ کر دستک دی، ماں وضو کر رہی تھی، وہ پہچان گئی، میرے بیٹے کی طرح دستک معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ دروازے کے قریب آ کر پوچھا، من دق الباب، کس نے دروازے کو کھٹکھٹایا؟ جواب دیا کہ بایزید ہوں۔ تو ماں کہتی ہے ایک میرا بھی بایزید تھا، میں نے تو اسے اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، مدرسے میں ڈال دیا تھا، تو کون بایزید ہے جو اب کھڑا میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ جب انہوں نے اپنی ماں کی زبان سے یہ الفاظ سنے، سمجھ گئی کہ امی جان چاہتی ہیں میرا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، اب بایزید مدرسے میں اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ چنانچہ واپس آئے، مدرسے میں رہے اور اس وقت نکلے جب عالم بعمل بن چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بایزید بسطامی بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔